کا میلاد مناتے ہیں، ہر پیر کو، کسی کے گھر ماہانہ اور کسی کے گھر ہفتہ وار، ہر پیر کو سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ شاہ صاحب کثیر تعداد، سعودیہ میں، دبئی میں، مسقط، عمان، عراق، بہت سے ملکوں میں الحمدللہ کثیر تعداد میں عربیوں کے گھروں میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار کسی چیز کو بار بار منانا، بار بار اہتمام کرنا، جس طرح کہ ہم میلاد بار بار مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، گلی گلی، گھر گھر، مسجد مسجد میلاد ہو رہا ہے، تو کیا اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش ہے؟ کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے کہ کسی چیز کو بار بار منانا، کسی چیز کو بار بار سیلیبریٹ کرنا، کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے؟ یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ مجھے سرائیکی نہیں زیادہ آتی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں بات ہو جائے اور میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو کسی چیز کو بار بار منانا، کیا اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے؟ اسلام میں یہ جائز ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی چیز کو بار بار منانا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ عین عین اسلام ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں اس کی دیتا ہوں، یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اسلام کے اندر کسی چیز کو بار بار منانا جائز ہے کہ نہیں، یہ سوال کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، نماز بھی کسی کی یاد منانا ہے، نماز بھی کسی کی، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز فجر جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں دی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی بھول ہو گئی، قرآن نے اس کو غلطی نہیں کہا، یہ بات ذہن میں رکھنا، آدم علیہ السلام کی اس بھول کو قرآن نے غلطی نہیں کہا، بھول کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ بھول، غلطی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی بھول ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی اس چھوٹی سی بھول پر اتنے شرمندہ، اتنی ندامت ہوئی کہ اللہ کے نبی 100 سال تک روتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ چھوٹی سی بھول جس کو قرآن نے، اللہ نے غلطی بھی نہ کہا ہو، تو اس چھوٹی سی بھول پر اتنی ندامت، اتنی شرمندگی، اللہ کے نبی 100 سال ہوتے رہے۔ 300 سال تک اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ چھوٹی سی غلطی پر اتنی شرمندگی، 300 سال تک اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کی میرے اور تمہارے آقا کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی، جب آدم علیہ السلام کی میرے اور تمہارے آقا کے وسیلے سے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، فجر کا وقت تھا، آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل بطور شکرانہ پڑھے۔ توبہ قبول ہونے پر 2 رکعت نفل بطور شکرانہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ 2 رکعت نفل اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، امت محمدیہ کے لیے نماز فجر بنا دی۔ تو اب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو نماز جو ہمارے دین کا بڑا اہم ستون ہے، ہمارے دین کا بڑا اہم حصہ ہے، اللہ نے اس نماز کو بھی
اپنے کسی نہ کسی نبی سے جوڑ رکھا. تو نماز فجر یہ آدم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچا. نماز ظہر کیسے ملی؟ اب دیکھو ہم نماز فجر بار بار پڑھتے ہیں, نماز ظہر بار بار پڑھتے ہیں, تو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر بار بار کوئی کام کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے. یہ عین, لہذا بار بار میلاد منانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے. اس بات کو اور کلیئر کرتے ہیں. ظہر کی نماز سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. دعا قبول ہوئی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ اتنے خوش ہوئے, ظہر کا وقت تھا, آپ نے 2 رکعت نفل بطور شکرانہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے امت محمدیہ کے لیے نماز ظہر بنا. اب نماز ظہر بار بار پڑھی جاتی ہے, معلوم ہوا کسی کام کو بار بار کرنا یہ اسلام کے اندر جائز ہے. نماز عصر کیسے ملی؟ آج کے اس میلاد کے صدقے سے, توسل سے یہ بات یاد کر لیں کہ 5 نمازیں ہمیں کیسے ملی. اللہ نے یہ 5 نمازیں ہم تک کیسے پہنچائی. نماز عصر کیسے ملی؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں. قرآن میں آپ کا ذکر ہے, نام ہے, آپ نے سنا ہوگا. عزیر علیہ السلام نے سفر کرنا تھا, اپنا گدھا تیار کیا, کچھ پینے کو لے لیا, کچھ کھانے کو لے لیا, گدھے پہ سوار ہوئے. اللہ کے نبی نے سفر شروع کر دیا. دوران سفر آپ نے چاہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں. آپ نے چاہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں. اللہ کے نبی نے ایک درخت دیکھا, آپ درخت کے نیچے گئے, اپنا گدھا درخت کے ساتھ باندھا. جو آپ کے پاس چادر تھی, آدھی چادر نیچے بچھائی, آدھی اوپر لی. اللہ کے نبی سو گئے. اللہ کے نبی سو گئے. کتنی دیر؟ قرآن کے لوگ پوچھو, قرآن کیا دے, قرآن کیا دے. اللہ کے نبی سو گئے. کتنی دیر؟ قرآن آدھے 100 سال. کتنا عرصہ؟ 100 سال. اللہ کے نبی 100 سال. 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے زندہ کیا, دوبارہ اٹھے, دیکھا جو چادر بچھائی تھی وہ بھی گندی نہیں ہوئی. جو کھانا درخت کے ساتھ باندھا تھا وہ بھی خراب نہیں ہوا. جب گدھے کو نظر ماری تو اس کی ہڈیاں وہ ختم ہو چکا ہے, اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں, کھانا بھی تازہ. اللہ کے نبی نے جو چادر زمین پہ بچھائی گندی نہیں ہوئی, خراب تو ہونا دور کی بات, مٹی نہیں لگی. معاذ اللہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان یا اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی مر کے مٹی ہو گئے, بس کوئی خبر نہیں ہے. حضرات محترم 100 سال عزیر علیہ السلام سوئے رہے. کتنا عرصہ؟ 100 سال سوئے رہے. اللہ کے نبی نے جو چادر نیچے بچھائی تھی وہ بھی گندی. اللہ کے نبی پھر سے زندہ ہوا. پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 دن
یا ایک دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں. کتنی دیر سویا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کتنی دیر سویا ہوں؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب آپ کو بتایا گیا نا کہ اللہ کے نبی آپ ایک دن نہیں سوئے, ایک دن کا کچھ حصہ نہیں سوئے, آپ 100 سال سوئے ہو, آپ بڑے خوش ہوئے, بڑے حیران ہوئے, خوش بھی ہوئے, اور آپ نے خوشی میں 4 رکعت نفل بطور شکرانہ پڑھے. کتنے نفل؟ 4 نفل بطور شکرانہ. اللہ تعالیٰ کو وہ 4 نفل اتنے پسند آئے, اتنے پسند آئے, امت محمدیہ کے لیے نماز عصر بنا. عصر کی نماز ہمیں عزیر علیہ السلام کے صدقے سے اب روزانہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ڈیلی پڑھتے ہیں, اور ہمیشہ کے لیے پڑھی جائے گی, پڑھی جائے گی نا. تو معلوم ہوا کہ کسی کام کو اسلام کے اندر بار بار کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں ہے اسلام. تو لہذا میلاد بھی بار بار منانا یہ عین اسلام. آئیے مغرب کی نماز کیسے ملی؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے, آپ بیمار ہو گئے, بڑے شدید بیمار ہوئے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑے. اچھا یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں. جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں نا علماء, یا آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے, تعویذ لینے, دعا کروانے, دم کروانے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ مشکل میں, جس کے پاس ہم جن کو اسا گئے ہیں دم کروانے کی تے, صلوات رکھوانے کی تے, وہ ساڑھے کی زیادہ پریشان ہے, ساڑھے کی بڑی مصیبت ہے. اسا تے اپنا کام کروا مر گئے, وہ ساڑھے نال بڑی مصیبت ہے بیٹھے. ہوں اتنا کیا کہتے ہیں دم کیا نہ کرے واللہ سبحان اللہ کرے سو نا. کیوں کہ تواڈے نزدیک کو تواڈے نالوں بڑا مومن ہے. ہاں بے شک تواڈے نالوں بڑا, تواڈے نالوں بڑا مومن اللہ والا, اللہ والا نیک آدمی, نیک آدمی. ہن او خود جڑی مشکل وچ وجے, کیا بات, اے اللہ دا تے اوندا معاملہ ہے. کیا بات, اے رب دا تے اوندا, اے اوندا معاملہ ہے. اپنے کتے او لے او بری. بے شک یہ ایک جملہ میں دے رہا ہوں, اس کو آپ باندھ لیں. کیا بات. دیکھیں کسی کی مشکل کو دیکھ کے اس کے مقام میں شک نہیں کرنا چاہیے. بے شک کسی کی مشکل کو کہ فلاں آدمی مشکل میں ہے, اس بات کو دیکھ کر اس کے مقام میں شک نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس بندے کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. جو بندہ اللہ کے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا, اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا, اس بندے کا امتحان اتنا بڑا ہوگا. کسی کے مشکل میں کوئی ہو اس کے مقام میں کبھی شک نہ, وہ نہ جانے اللہ کے کتنا قریب ہے. تو ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, بہت زیادہ, جسم میں کیڑے پڑ گئے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے ایوب علیہ السلام کو ان کیڑوں سے اتنی محبت ہو گئی تھی, وہ جو کیڑے جسم میں پڑے تھے ان کیڑوں سے اتنی محبت کہ اگر کوئی کیڑا زمین پہ گر جاتا ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کے اپنے زخموں میں رکھ لیتے. وہ اتنا لمبا عرصہ بیمار رہے,
کبھی ناشکری کے الفاظ زبان پہ نہیں آئے. یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں, میری تکلیف دور فرما. یہ زبان پہ بھی کبھی نہیں آئی, نہیں آئی. اور ہم پہ آج چھوٹی سی مصیبت آم ہے نا, کوئی نہ کوئی اساں اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور تو سا جان دے میرے کیوں زیادہ اساں کیا کیا سنے گے. یا اللہ میں ہی بچے بتاؤں ہی کام کیتے گا. رحمت فرما. اسا دے گی نہیں آتے, یہ کفری الفاظ نہیں اپنے چاہیے. زبان پہ شکوہ نہیں. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں رب کا شکر ادا کرے. سبحان اللہ. وہ جس حال میں رکھے. سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام کو ان کیڑوں سے اتنی محبت. سبحان اللہ. اگر کوئی کیڑا زمین پہ گر جاتا اٹھا کے زخموں پہ رکھ لے. سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی, کیا بات ہے. شفا ہوئی, بے شک. میں نے اس جو ہوتا ہے نا چشمہ, اس چشمے کی زیارت کی ہے کہ جہاں ایوب علیہ السلام نے نہایا تھا. کیا بات ہے. اللہ. تو ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی, سبحان اللہ. آپ تندرست ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ بڑا لمبا عرصہ بیمار رہے ہو, اللہ نے آپ کو شفا دے دی ہے, یہ بتائیں کہ بیماری والا زمانہ اچھا تھا یا اب بہتر ہے. اللہ اکبر. تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. نعمت ہے. سبحان اللہ. صحت اللہ کی, نعمت. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. لیکن جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں. فرمان دیں کہ جیڑا مزہ بیماری ہے چاہیے نا وہ ہونا کیوں. کیا بات. فرمایا کہ جب میں بیمار تھا نا, مشکل میں تھا, بیمار تھا, تکلیف تھی, تو ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام میرا رب خود مجھ سے پوچھتا تھا. سبحان اللہ. میرا اللہ کیا بات. خود مجھ سے پوچھتا تھا کہ اے ایوب بتا تیرا کیا حال. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عید میلاد النبی. میں بیماری کی حالت میں سبحان اللہ. ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام میرا اللہ میرا رب خود مجھ سے پوچھتا کہ اے ایوب بتا تیرا کیا حال, تیری طبیعت کیسی ہے. فرمایا کہ جب سے ٹھیک ہوا ہوں اللہ کا پوچھنا بند ہو گیا. اس لیے میں تو یہی سمجھتا تھا کہ بیماری والا زمانہ زیادہ بہتر ہے. کیا بات. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی نا, ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے, تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نفل شروع کیے. شکرانے کے طور پر کتنے؟ 4. جب 3 رکعت ایوب علیہ السلام نے پڑھ لی, چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے, تو چونکہ بڑا لمبا عرصہ بیمار رہے تھے, جسم کمزور ہو چکا تھا, اتنی طاقت جسم میں نہ تھی, چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے, کھڑے نہیں ہو سکے, اللہ کے نبی گر پڑے. اللہ کے نبی زمین کی طرف آ گئے, کھڑے نہیں ہو سکے, جسم کمزور تھا, لاغر تھا, بیماری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکے. آپ نیچے تشریف لے آئے, آپ نے 3 پر ہی سلام پھیر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے نبی پریشان نہ ہو, تیری یہ 3 رکعتیں ہی مجھے اتنی پسند ہے کہ امت محمدیہ کے لیے 3 رکعت ہی نماز مغرب بنا. نماز عشاء کیسے ملی؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے, آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے,
کتنا عرصہ؟ مشہور واقعہ ہے، جی 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے شکرانے کے طور پر 4 نفل پڑھے. اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے امت محمدیہ کے لیے نماز عشاء. تو یہ دیکھیے ہمارے دین کا جو اہم ستون ہے، جو اہم حصہ ہے نماز، اس نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی نبی سے جوڑ رکھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ہمارا جو سارا دین ہے نا، یہ ہے ہی نبیوں کی یاد. سبحان اللہ. سارا دین ہی نبیوں کی یاد ہے. دیکھیے حاجی حج کرنے جاتا ہے، کوئی کسی ملک سے جا رہا ہے، کوئی کسی ملک سے جا رہا ہے. ہر ملک کا اپنا لباس. یہ ہمارا لباس ہے سلوار قمیض، کتنا خوبصورت لباس ہے. سر پہ ٹوپی، عمامہ، مختلف ملکوں کے مختلف لباس. عرب لوگ جاتے ہیں جبہ پہنا ہوتا ہے، خوبصورت لباس ہے، پاکیزہ پاک لباس پہن کے جاتے ہیں. لیکن جب خانے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ پاک لباس اپنے اتار دو. یہ لباس 2 چادریں پہن لو، 2 چادریں. ہے ایسا کہ نہیں؟ سلوار قمیض اتر جاتی ہے، جبہ اتر جاتا ہے، ٹوپی خوبصورت ہو اتر جاتی ہے، عمامہ پگڑی باندھی ہو اتر جاتی ہے. فرمایا یہ سارے لباس اتار دو، 2 چادریں پہن لو. مولا ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 2 چادریں میرے ابراہیم کا لباس ہے. میرے ابراہیم کا لباس کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لباس 2 چادریں تھے. اللہ کو اپنے نبی کا لباس اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا، فرمایا قیامت تک میرے گھر میں جو بھی آئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، میرے گھر میں جو بھی آئے وہ اپنے خوبصورت لباس اتار دے، میرے ابراہیم کا لباس پہنے. ہم اپنے لباس اتار دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا لباس پہن کے ہم جاتے ہیں. ہم 2 چادریں احرام والی باندھ کے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اور ہر حاجی بلند آواز سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک. بلند آواز سے ہر حاجی کہتا ہے نا. یہ لبیک کی جو ہم صدا بلند کرتے ہیں خانہ کعبہ میں، یہ ہم کس کو جواب دیتے ہیں؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ میں نے اکثر دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو جواب دیتے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ کا جواب نہیں ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے 4000 سال پیچھے جانا پڑے گا. 4000 سال پیچھے جانا پڑے گا. آپ کسی مفسر کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، امام طحاوی نے اس کو لکھا، امام شوکانی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا، بہت سے اماموں نے اس کو لکھا ہے. کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ہم اللہ کو جواب دیتے ہیں. نہیں. اب 4000 سال ذرا پیچھے چلے. جب ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا باپ بیٹے نے، جب مقام مکمل ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، اب کیا کریں؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ ایسا کرو کہ اب لوگوں کو آواز دو کہ وہ اس گھر کی عبادت کے لیے آئیں. عبادت کرنی تھا. ابراہیم علیہ السلام آگے یا اللہ میں اتھا مکے کھڑا تھی تے آواز دے سا پوری دنیا تے میری آواز کیویں ویسے میں تو نہیں پہنچا سکتا، پوری دنیا تے آواز کیویں پہنچے سا. اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام. تم مکے کھڑا تھی تے آواز تو دے، بلڈے نے تیری آواز کیت کے تبین دی. آپ ذرا تاریخ پڑھے
ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں کھڑے ہو کے جبل ابو قبیس جو کہ خانہ کعبہ کے ساتھ پہاڑی ہے، آج بھی موجود ہے، اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ جو بنا وہ جبل ابو قبیس، زمین پہ جو سب سے پہلا پہاڑ بنا وہ کون سا ہے؟ جبل ابو قبیس، آج بھی موجود ہے، خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے آواز دی کہ لوگوں اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے آؤ۔ اب اللہ کے نبی نے مکے میں کھڑے ہو کے آواز دی۔ اب کتابیں بتاتی ہیں، کتابیں یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس آواز کو جو مشرق میں تھا اس نے بھی سنا، جو مغرب میں تھا اس نے بھی سنا، جو جنوب میں تھا اس نے بھی سنا، جو شمال میں تھا اس نے بھی سنا، جو ماں کے پیٹ میں تھا اس نے بھی سنا، جو باپ کی پشت میں تھا اس نے بھی سنا، جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی سنا۔ اللہ کا نبی مکے میں کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے، جو مشرق والا ہے وہ بھی سن رہا ہے، جو مغرب والا، اونچی بولو نا یار، جو مغرب والا، جنوب والا، شمال والا، ماں کے پیٹ میں، باپ کی پشت میں، عالم ارواح میں، جس نے اللہ کے نبی کی آواز کو سنا اس نے آگے سے کہا لبیک، اس نے کہا، اور جس نے لبیک کہا اللہ نے اس کے مقدر میں حج کر دیا، اور جس نے جتنی مرتبہ کہا اللہ نے اس کے مقدر میں اتنے حج کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، میں یہاں ایک اور مسئلہ واضح کرتا ہوں، جو میں نے خطبے میں ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے نا، یہ وہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی مکے میں کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مشرق والے نے سنا، مغرب والے، جنوب والے، شمال والے، ماں کے پیٹ میں، باپ کی پشت میں، عالم ارواح میں، سب نے آواز سنی۔ اللہ کا نبی مکے میں کھڑا ہو کے آواز دے، تیری قوت سماعت کا یہ عالم ہے۔ ایک عام آدمی وہ مشرق میں سنتا ہے، ایک عام آدمی وہ مغرب میں سنتا ہے، ایک عام آدمی وہ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے، ایک عام آدمی وہ باپ کی پشت میں سنتا ہے۔ اللہ کا نبی پکارے، عام آدمی کی قوت سماعت کا یہ عالم، آپ، میں، ہم نے وہ آواز سنی۔ ہم تو گناہگار ہیں نا یار، کوئی ولی تو نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی نہیں، گناہگار بندے ہیں۔ ایک گناہگار ہو کے نبی مکے سے پکارے، گناہگار ہو کے مشرق میں سنتا ہے، گناہگار ہو کے مغرب میں سنتا ہے، ماں کے پیٹ میں سنتا ہے، باپ کی پشت میں سنتا ہے۔ ارے نبی پکارے گناہگار سنے، اور جب گناہگار پکارے نبی نہ سنے، جب گناہگار پکارے پھر نبی۔ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کے 70 چکوی مسجد میں بیٹھ کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی مدینے میں، ہمارا اس بات میں ایمان ہے، ہمارے نبی مدینے میں سنتے ہیں۔ آپ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ کے تو دیکھیں، ہمارے نبی خود مدینے میں سنتے ہیں۔ اسی بات پہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث، سرکار حضرت میمونہ کے گھر آرام فرماتے ہیں، رات سوئے ہوئے مدینہ شریف میں، تہجد کا وقت ہوا، حضور بیدار ہوئے، سرکار اٹھے، آپ وضو فرمانے لگے، آپ وضو فرمانے لگے، وضو ابھی مکمل نہیں ہوا،
حضور نے بلند آواز سے کہا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، تین دفعہ بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت میمونہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب، بڑی حیران ہوئی کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، یا میں ہوں یا سرکار ہے، کوئی تیسرا ہے نہیں۔ سرکار اٹھے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، آپ وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے فرماتے اچانک اتنی بلند آواز سے پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتی میں باہر آئی، میں نے آ کے دیکھا کوئی بھی نہیں، سرکار اکیلے۔ فرماتی مجھ سے رہا نہیں کیا، میں سرکار کے پاس چلی گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کوئی نہیں، آپ ہیں میں ہوں، یہ بلند آواز سے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے میمونہ، ابھی ابھی میرا ایک غلام مکے سے چلا ہے۔ نہیں میں غور کیا، غور نہیں میں کیا، سرکار کتھا ہے؟ مدینہ پاک۔ سبحان اللہ۔ سرکار کتھا ہے؟ مدینہ پاک۔ حضرت میمونہ دے گھر مدینہ پاک، مکہ کے تھے، ہائے 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 400 کلومیٹر دور مکہ کے تھے۔ مدینہ پاک تو کتنا ہی جڑے گئے جان دے، کتنا سفر ہے یار، 4 جی میں اتنے لاہور پہ بندو نہ کھنا ٹھہرے لاہور کو یہ جی میں لاہور اتنا سفر تے کم از کم ہو سی 400 کلومیٹر دور حضور مدینہ پاک کے چھے۔ آپ فرمایا میرا ایک غلام ابھی ابھی مکے سے نکلا، جب وہ مکہ شہر سے باہر آیا کچھ کافروں نے میرے غلام کو گھیر لیا، کافروں نے میرے غلام کو گھیر لیا، میرے غلام نے مدد کے لیے مجھے پکارا، میں اپنے غلام کو جواب دے رہا ہوں، میں اپنے غلام کو جواب دے رہا ہوں۔ اور سرکار نے اس غلام کا نام حضرت میمونہ کو بتایا، ہائے ہائے ہائے، سرکار نے غلام کا نام بھی بتایا، فرمایا میرا ایک غلام جس کا نام ہے راجز اسلمی، راجز اسلمی، فرمایا وہ ابھی مکے سے نکلا، کافروں نے گھیرا، میرے غلام نے مجھے پکارا، میں اپنے اس غلام کو جواب دے رہا ہوں کہ میرے غلام میں حاضر ہوں، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ تو جو نبی مدینے میں بیٹھ کے مکے سے پکارنے والے اپنے غلام کی آواز سن سکتے ہیں، اسے پہچان سکتے ہیں، وہ نبی آج مدینے میں بیٹھ کے ہمارا درود اور صرف سنتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ حضور پہچانتے ہیں کہ میرے کس غلام نے میرے تے درود پڑھے، کیڑے کیڑے غلام نے میرے تے درود۔ حضور تواڈیاں شکلاں بھی جان دے، تواڈے نام بھی جان دے، تواڈے پیو دا نام بھی جان دے، تواڈا پورا خاندان جان دے، سبحان اللہ۔ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، تو اس سے بھی زیادہ ضروری نماز عصر ہے، اس لیے جو ہے نماز کی تیاری کرتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔